السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت۔ مسلم شریف حدیث نمبر 216، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم خاتم الانبیاء والاشرف الانبیاء محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہا تو کفر ان دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر خود کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ استغفر اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 217، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ آتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارک بزار میں اور مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 141 پر ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص نے اپنے بھائی کو اے کافر کہا تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ایک میں اس سے ملتی جلتی بات اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم پاک ہے کہ کسی کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 6610، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گناہ گاروں کے سفارشی بن سکیں گے اور نہ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے گواہ بن سکیں گے۔ کس قدر محرومی ہوگی جب کہ سارے مسلمان گناہ گاروں کی سفارش کر رہے ہوں گے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے گواہ بن رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے ایک طرف کھڑا ہوگا، اور نہ تو یہ کسی گناہ گار کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا گواہ بن سکے گا۔ چاہیے تو یہ کہ اگر کوئی گناہ بھی کر رہا ہو تو اس کو پیار سے، محبت سے، حتی الامکان تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے۔ ہاں اگر وہ کوئی حد توڑتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا، عدالت اس کے اوپر حد جاری کرے گی اور پھر وہ جو رب تعالیٰ جل شانہ کا قانون ہے وہ نافذ ہوگا۔ اگر حد توڑنے والی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو سر عام ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے تنہائی میں سمجھانا، گناہ سے آر دلانا، نیکی کی طرف اسے لے کے آنا، یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ایک صاحب رات بھر چوری کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ واقعتاً اچھی نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس سے یہ برا فعل چھڑا دے گی۔ تو ہم اندازہ کریں کہ نیکی جو ہے اس کی کیا قدر و منزلت ہے اور ہمارے کردار اور افعال پر اس کے کیا اثر پڑتے ہیں، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو اگر وہ نیکی پہ نیکی کرتا رہے گا اور اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑھائی اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی بڑھائی کا یقین کرتے ہوئے، دھیان کرتے ہوئے جب وہ نیکی کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس سے برائی خود چھڑا دیں گے۔
اور کسی کو غصے میں کافر کہنا یہ تو بہت بری بات ہے. یا تو جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے، دوسری صورت میں کہنے والا کافر ہو جائے گا. یہ کفر لوٹ کر ضرور آئے گا، ایک نہ ایک کی طرف لوٹے گا، چاہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہوگا یا پھر جو کہہ رہا ہے تو وہ کافر بنے گا. اللہ رب العزت ہماری آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پھیلائیں، ان کو بھی نیکی کی ترغیب دیں اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگائیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.